سماعت چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد سے 30-40 کلومیٹر دور پنجاب کا ایک آخری ضلع ہے جس کو مری کہتے ہیں، اور مری ایک انٹرنیشنل سٹی بھی ہے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ اور مری کے ڈسٹرکٹ کے آخری بازاروں میں ایک بازار آتا ہے دیول شریف، اور دیول جو ہے یہ بڑا معروف اور بہت پرانا بازار ہے، انگریز دور سے اس کی بڑی ایک معرفت ہے۔ کچھ دن قبل وہاں پر ایک سانحہ ہوتا ہے جو بڑا ہی عجیب سانحہ ہے، اور میرے خیال میں اس علاقے کی ہسٹری کی یہ سب سے بڑا سانحہ ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ دیول کے اندر، اس بازار کے اندر ایک گولڈ کی شاپ ہے، سونے کی دکان ہے، جس کا جو فرنٹ ہے وہ تو روڈ کے ساتھ ہے، لیکن جس کا جو بیک ہے جو روڈ کی دوسری طرف ہے وہ تقریباً 30 سے 35 فیٹ ہائٹ پہ ہے، اور ایک منظم ترتیب سے جو چور ہیں وہ سب سے پہلے تو اس کی بیک سائڈ پہ ایک پراپر سیڑھی ڈیزائن کرتے ہیں، جس کو سب سے پہلے وہاں پر آ کے انسٹال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ 35 فیٹ یا 30 فیٹ کی ہائٹ پہ جاتے ہیں، اور جا کے وہاں پہ ایک روشن دان سے اندر جا کر، ایک واش روم کے روشن دان سے اندر جا کے اس ڈور کو سب سے پہلے ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو شاپ ہے اس کے اندر جو گولڈ پڑا ہوا ہے اس کے جو سیف ہیں ان کو جا کے وہ کٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو ان کی مشینری ہے، آپ حیران ہوں گے کہ جو ویلڈنگ مشین ہے وہ اس کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے جو جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے لے کے جاتے ہیں، اور وہ کئی گھنٹے کی شاید کارروائی ہوگی، اس کئی گھنٹے کی کارروائی کے بعد اس شاپ سے تقریباً 3 کروڑ کا گولڈ جو ہے وہ وہاں سے لے کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ایسا علاقہ کہ جو ایک ولیج کی حیثیت رکھتا ہے، ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کے آمد و رفت کے لیے روڈ بھی ایک ہی ہے، میرے خیال میں، میری معلومات میں کوئی دوسرا روڈ وہاں پہ ممکن بھی نہیں ہے، جس سے آگے جا کے KPK سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ تھوڑا سا آگے جا کے پھر واپس کشمیر کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرف سے مری ہے، اور یہ بڑے گنجان علاقے آگے شروع ہو جاتے ہیں جس میں پولیس کی پیٹرولنگ بہرحال موجود ہوتی ہے۔ اس علاقے کے اندر اتنی منظم چوری یہ پورے علاقے کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث ہے، اور ایک سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کے لیے، لوکل گورنمنٹ کے لیے، کہ یہ چوری ممکن کیسے ہو سکی، اس میں آیا کون کون لوگ ملوث ہیں، ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ سامان جو پہلے اکٹھا کیا گیا اس شاپ کی بیک سائڈ پہ، جو جس میں کافی دن ان کو لگے پارٹس میں وہ سامان لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو وہاں پہ آ کے جوائنٹ کیا، پھر وہ سارا سامان اوپر کیسے لے کے گئے، انہوں نے اتنا منظم انداز میں یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے میں، پھر اس کے بعد یہ فرار کیسے ہو گئے۔ ابھی تک کی معلومات یہ ہیں کہ وہ جو چور ہیں وہ بہرحال پکڑے نہیں گئے، جس پر پورا علاقہ سراپا احتجاج ہے، اور انہوں نے کال بھی دے رکھی ہے کہ اگر اس پہ لوکل گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی، وہ چور اگر پکڑے نہیں جاتے، تو ہم آنے والے دنوں کے اندر اس پر کوئی تحریک چلائیں گے یا کوئی روڈ وغیرہ مزید بلاک کریں گے۔ تو یہ ایک انتہائی منظم چوری اور انتہائی پریشان کن صورتحال ہے۔ یہ جو گولڈ کی شاپ ہے، ان کا نام ہے شاپ کا مدنی جیولرز، اور اس کے جو آنر ہیں حاجی بشارت صاحب، ہم بلا شبہ ان کے ساتھ اس سارے قضیے کے اندر اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا لاس اور نقصان ہے، لیکن انشاءاللہ حکومت وقت اس کو کور بھی کرے گی، اور یہ سارا کا سارا جو گروہ ہے یہ پکڑا بھی جائے گا۔ ہم حاجی صاحب، ان کے تمام رفقا کے ساتھ، اور ان کی جو شاپ کے باقی جو منتظمین اور انتظامیہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ ایک ایسا تاجر کہ جس نے اس علاقے کے اندر ایک بڑی انویسٹمنٹ، 3 کروڑ کی اس کی انویسٹمنٹ تھی، جس کو بالکل صفایا کر دیا گیا، تو اس پر امید یہ کی جاتی ہے کہ حکومت اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کردار بھی ادا کرے گی، اور اس منظم گروہ کو پکڑ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔